کہ کن کن چیزوں کا لا کرنا ہے، لا سے کن کن چیزوں کی ہم نے نفی کرنی ہے، لا کی تلوار سے ہم نے کن کن چیزوں کی کاٹنا ہے، کس کس کے گردن کاٹنی ہے، اور پھر باہر تو ہم کاٹ دیں گے، اپنے اندر کا جو خواہش نفس ہے اس کی بھی ہم نے کس طرح نفی کرنی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے اقرار، ٹھیک ہے، نہیں کوئی معبود الا سوائے اللہ ہی اللہ کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سب سے زیادہ فضیلت والا ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ واضح انداز میں اس بات کا کہ بندگی، نیاز، پرستش، اطاعت، فرمانبرداری، وفاداری اور دعا اور التجا کو صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص کر کے رکھا جائے گا۔ طواف، ذبیحہ، نظر، سجدہ و قیام، استغاثہ، فریاد، توکل، امید، خوف اور خشیت، ایسے سب افعال اور رویے جو عبادت کے زمرے میں آتے ہیں، آدمی ان سب پر ایک اللہ وحدہ لا شریک کا حق جانے گا۔ یہ واضح ہے جو آدمی کلمہ پڑھتے ہوئے ایک عہد یا ایک اقرار نامے کی صورت میں کرتا ہے۔ کلمے کی پہلی شرط یہی کہتی ہے کہ آدمی جب یہ کلمہ پڑھے تو اس کو یہ بھی معلوم ہو کہ وہ اقرار کس بات کا کر رہا ہے۔ اب اگر آدمی کو یہ معلوم ہوگا کہ کلمے میں اس نے انکار کس بات کا کیا اور یہ بھی معلوم ہوگا کہ اس نے اقرار کس بات کا کیا، تو اب جا کر ہم کہیں گے کہ اس کو کلمے کے معنی آتے ہیں اور وہ جانتا ہے کہ یہ کلمہ اس سے کیا کرتا ہے۔ آپ سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں نبوت نہیں ملی تھی تو اس سے پہلے بھی وہ صادق اور امین تھے اور اپنے مکہ میں بہت احترام والے مانے جاتے تھے، اور اس وقت بھی وہ جھوٹ سے ہمیشہ اجتناب کرتے تھے، اور کسی ایسی غیر شرعی تہوار میں بھی وہ اللہ کی مدد کی وجہ سے وہ شامل نہیں ہو سکے تھے، اور اس وقت جب شراب عام تھی تو اس وقت بھی وہ اس چیز سے بچتے تھے، اور بڑی عزت دار کہلائے جانے والی ہستیوں میں سے تھے، اور یہی ساری چیزیں ان کی ایمانداری دیکھ کے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جیسی صاحب ثروت عورت نے ان کو نکاح کا پیغام دیا تھا۔ یہ سارے واقعات آپ کو معلوم ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ پھر وہی ہستی لوگوں کے لیے اتنی نعوذ باللہ ناپسندیدہ ہوگی کہ کبھی ان کو جھوٹا اور کبھی کاہن اور کبھی شاعر اور بہت کچھ کرنے کی کوشش کی گئی، ان کو جلا وطن، پھر ان کو شہید کرنا، پھر ان کی بیٹیوں کو طلاقیں دلائی گئی، بہت کچھ انہوں نے زندگی میں برداشت کیا۔ کیوں؟ اس ایک کلمے کی وجہ سے۔ غار حرا سے جو چیز لے کے آئے وہ یہی لا الہ الا اللہ تھا، تو کیا مسئلہ تھا ان کو مکہ کے لیے کلمہ پڑھنا؟ پڑھ دیتے۔ مسئلہ تھا کیونکہ ان کو پھر اپنی گدیوں سے نیچے اترنا تھا، وہ جو انہوں نے پرستش کے بہت سے الہ بنا رکھے تھے، اور آپ کو معلوم ہے خانہ کعبہ ہی میں 365 بت تھے، اور وہ جو ارد گرد بھی سجے ہوتے تھے اور اندر سے بھی خانہ کعبہ بھرا ہوتا تھا، ان کو توڑنا ہی تو ان کے لیے مشکل تھا، اور یہی وجہ تھی کہ سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے اور آپ کے پیچھے پتھر لے کے اور نعوذ باللہ گالیاں لے کے چڑھ دوڑے اور آپ کو اتنی اذیت دینے لگ گئے، ورنہ کلمہ ہی تو تھا جو میں اور آپ پڑھتے ہیں۔ تو آپ کوئی مشکل تھا مکہ کے لوگوں کے لیے؟ ان کے تو اندر پیغمبر اترے تھے جن پہ وہی بھی نازل ہوتی تھی، لیکن اس کلمے کو سچے دل سے ماننا جس پہ سارا کچھ تولا جائے گا۔ اور آپ جانتے ہیں، میں حدیث انشاءاللہ آخر پہ آپ کو بتاؤں گی کہ سارے کلموں پہ، سارے ذکر پہ یہ بھاری ہے، زمین آسمان کو یہ بھر دیتا ہے، لیکن کیا صرف اس طرح کہ جس طرح میں اور آپ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنی من چاہی من پسند کی زندگی گزارتے ہیں؟ تو لا میں بہت کچھ لا ہے، اور الا اللہ میں بہت کچھ الا اللہ ہے، بہت سا اقرار ہے۔ خاص طور پہ ہم خواتین کے لیے اس میں جو اقرار ہے نا، وہ سب سے بڑا یہی ہے کہ ہمیں با پردہ اور وہ بھی شرعی پردے کے تمام تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے، ورنہ لا الہ ہمیں کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، اللہ مجھے اور ہم سب کو توفیق دے۔ اگلا ٹاپک یہ آ جاتا ہے کہ نفی کو، انکار کو اسبات پر یعنی اقرار پر مقدم کیوں رکھا؟ پہلے ہاں کہہ سکتے تھے نا، کہہ سکتے تھے کہ اللہ معبود ہے اور نہیں کوئی الہ، کہا نہیں کوئی الہ سوائے اللہ کے۔ اس چیز کو خاص طور پہ دیکھیں، آدمی پر یہ واضح ہونا بھی ضروری ہے کہ کلمے کے الفاظ میں
جو ترتیب اختیار کی گئی اس کی کیا خاص دلالت ہے، دلیل کیا ہے؟ آسمانی شرع میں اس کلمے سے بڑھ کر اور کوئی بات اہم تر نہیں ہے، اور آسمان سے اترنے والے کلام میں اس سے قوی تر اور مؤثر تر کوئی کلمہ نہیں ہے، تو لازماً اس کے الفاظ کی بندش بھی کسی نہایت خاص مقصد کو پورا کرنے کے لیے رکھی گئی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ علماء عقیدہ نے اس بات پر زور دیا کہ کلمے کے معنی اور مراد سے آگاہ ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی اس میں پائی جانے والی نفی کو اس کے اقرار پر، اس کے اثبات پر مقدم رکھے۔ نفی کو اثبات پر مقدم رکھنے سے کیا مراد ہے؟ یہی کہ آدمی عبادت پر غیر اللہ کے حق کی نفی پہلے کرے اور اللہ کے حق کا اثبات، اقرار اس کے بعد ہو۔ پہلے ایک جگہ کو غیروں سے پاک کرے اور پھر وہاں اللہ کی تعظیم اور بندگی کی بات رکھے۔ خدا کے سوا پوجی جانے والی ہستیوں کی دلیل سے بیزار ہونے کی بات پہلے اور اللہ کے در پر آ بیٹھنے کی بات بعد میں ہے۔ انکار پہلے اور اقرار بعد میں۔ آپ کلمے کے الفاظ پر غور فرمائیے جو کہ بے حد سادہ الفاظ ہیں، تو یہ ترتیب خود بخود آپ کے سامنے آ جاتی ہے، یعنی پہلے لا الہ کا اور پھر الا اللہ۔ کلمے کی یہ ترتیب اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ کی تعظیم کے لائق یہی بات ہو سکتی ہے کہ اللہ کی بندگی اور کبریائی کا ذکر آئی ہی تب جب اس منصب عظیم سے غیروں کو بے دخل کر دیا جائے۔ سمپل سی بات ہے، آپ نیا فرنیچر لانے سے پہلے پرانے فرنیچر کو سارٹ آف کرتے ہیں، یا تو کہتے ہیں دے دو کسی کو، یا آپ کہتے ہیں سیل آؤٹ کر دو، یا آپ کہتے ہیں اس کو فلاں جگہ رکھ دو خالی پڑی ہوئی ہے۔ لیکن آپ خوبصورت جگہ پہ، بہترین جگہ پہ، جو بھی آپ کا سٹنگ روم ہے، جو بھی جگہ ہے، آپ وہاں نیا فرنیچر رکھتے ہیں تو پرانا ہٹاتے ہیں، کیونکہ اس کی بھی لک اس کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح زندگی میں کوئی تبدیلی آتی ہے تو پرانی تبدیلیوں کو پہلے ختم کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معبود بنانے سے پہلے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے پہلے آپ کو ان تمام من گھڑت الہوں کی عبادت سے انکار کرنا پڑے گا جس کی پوجا، جس کی بندگی، جس کی اطاعت آج تک میں اور آپ کرتے آئے ہیں۔ چنانچہ دیکھ لیجئے کلمہ لا الہ الا اللہ میں اللہ نے خود ہی اپنا نام بالکل آخر میں لیا اور پہلا لفظ لا الہ کا بولا۔ مقصد یہ ہے کہ ہر باطل معبود کی نفی پہلے اور معبود برحق کا اقرار اس کے بعد۔ پس کلمے کا معنی اور مفہوم جاننے میں صرف یہی بات نہیں آتی کہ آدمی اس نفی اور اس بات کا علم لے جو اس کلمے میں وارد ہوا ہے، بلکہ کلمے کا پورا مفہوم جاننے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ نفی اور اقرار کی یہ ترتیب بھی آپ پر واضح ہو کہ وہ نہ جو غیر اللہ کو کرنی ہے پہلے ہے اور وہ ہاں جو اللہ کو کرنی ہے اس کے بعد ہے۔ یہ ترتیب بھی اگر اس پر واضح نہیں ہوتی تو کلمے کا مفہوم ناقص رہ جائے گا۔ آپ یاد رکھیں کہ ہمارا دوست ہمارے دشمنوں کا بھی دوست ہو تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اس سے دوستی ختم کرو، ٹھیک ہے، ورنہ میں دوستی چھوڑتا ہوں۔ لیکن ہمارا جو ہے، ہم اللہ کے ساتھ دعویٰ تو کرتے ہیں محبت کا اور دوستی کا اور عبادت کا، لیکن اس کے ساتھ جتنے دشمن ہیں، سب سے پہلے تو شیطان ہی دشمن ہے اور پھر ہم سب کچھ شیطان پہ ڈال دیتے ہیں، ہمارا نفس دشمن ہے، لیکن خاص طور پہ جو شرک والی اعمال ہیں ان کو ہم نے دوست بنا کے رکھا ہوتا ہے۔ ویسے تو یہ ترتیب کلمے کے اپنے الفاظ ہی سے واضح ہے کہ کلمے میں لا الہ پہلے ہے اور الا اللہ بعد میں، تاہم قرآن میں ایک مشہور آیت ہے جس کی بابت مفسرین کی ایک بڑی تعداد کا کہنا ہے کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہے۔ سورۃ بقرہ کی یہ آیت جہاں لا الہ کا مفہوم کفر بالطاغوت اور الا اللہ کا مفہوم ایمان باللہ بیان کرتی ہے، وہاں ان پر ہر دو بات کی ترتیب بھی سامنے لے کر آتی ہے اور یہ واضح کر دینے کے بعد، یعنی لا الہ الا اللہ کی پوری تفسیر بتا دینے کے بعد پھر اس بشارت کا ذکر کرتی ہے جو لا الہ الا اللہ کی اس تفسیر کو اپنی زندگی میں پا لینے والے شخص کے لیے انعام خداوندی ہے، یعنی یہ ایک ایسا مضبوط سہارا اس خوش نصیب کے ہاتھ میں آتا ہے جو دنیا میں
اس کو بے آسرا چھوڑے اور نہ آخرت کی مشکل گھڑیوں میں۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 256 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ جس نے کفر کیا طاغوت کے ساتھ اور ایمان لایا اللہ کے ساتھ، وہی ہے جس نے عروہ وثقیٰ وہ مضبوط ترین سہارا تھام لیا جس کو کبھی ٹوٹنا نہیں۔ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔